بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا اور یہ اسلام کا کتنا بڑا عظیم سپہ سالار تھا؟ ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتح حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شروع میں نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ ان کی سپہ سالارانہ شعرے کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر حکومت میں جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا اور 569 ہجری میں انہوں نے یمن فتح کر لیا تھا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، لاب وغیرہ فتح کر لیے تھے اور فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ معاہدہ صلح کیا گیا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزی میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلے کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے۔ رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے مقام پر جا لیا۔ 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قید بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ رینالڈ وہ بدبخت ہے، یہ جب حجازیان کرام کو لوٹ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے پیغمبر کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں، تو اس غصے میں کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار تھے تو کہتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے موت نہ دینا، مجھے صحت اور تندرستی دینا، اس لیے کہ اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیغمبر کی اس گستاخی کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اور جب رینالڈ کو حطین کے مقام پر اس نے پکڑا ہے اور کہا ہے کہ تم نے پکارا تھا میرے پیغمبر کو اور میں ان کا ایک ادنا سا غلام آیا، اور یہ کہہ کر شیر کی طرح جھپٹا اور رینالڈ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے تھے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے تھے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہی ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ برملا طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان نے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی
بیت المقدس کے پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں نے اپنا ایک قبلہ اول پر قبضہ کر لیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظیم و شان فتح ہے، کارنامہ ہے۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کی تیار کردہ ممبر پر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور اسی طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہوئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی، اور بیت المقدس میں تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اور اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے، اور لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ مسیحی آج بھی ان کے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 4 مارچ 1193 کو عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا فانی کو خیر باد کہہ گئے انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن بہت تکلیف دہ تھا۔ موجودہ دور میں ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہوں میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی میں ایک فرق تھا کہ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگرچہ ایک دانش مند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی طور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ ایک حد تک بلا چکا ہے۔ نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران بھی ملکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشین کے معاملے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون الرشید نے کی تھی۔ سلجوقیوں کے بعد تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے زمانے سے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان نے ان چند لائق حکمران، جس میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہے، مصر، شام، حجاز، یمن کو تقریباً 60 سال تک متحد رکھا، اور 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان میں جگہ ترکوں کی حکومت قائم ہو گئی جو ملکوت کہلاتی تھی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں